علامہ اقبال کون تھے؟ یہ سوال اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھیں تو وہ ہمیں علامہ اقبال کی 5 حیثیتوں سے آگاہ کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے۔ قائد اعظم کے نزدیک علامہ اقبال کی پہلی حیثیت یہ ہے کہ وہ قائد اعظم کے رہنما تھے، یعنی محمد علی جناح جنہیں ہم قائد اعظم کہتے ہیں، ان کے اپنے قائد علامہ اقبال تھے۔ قائد اعظم کے نزدیک علامہ اقبال کی دوسری حیثیت ایک فلسفی کی تھی۔ اس حیثیت میں علامہ اقبال وہ مفکر تھے جس کی فکر سے قائد اعظم سب سے زیادہ متاثر تھے اور جو قائد اعظم کے لیے روحانی سہارا تھے۔ چنانچہ اب ہمیں اس بات پر کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے جو ایک اور ویڈیو میں علامہ اقبال کے پیش کیے ہوئے مثالی کردار برقیہ کے حوالے سے کہی گئی تھی۔ کہانی کا برقیہ تاریخ کے صفحات پر قائد اعظم محمد علی جناح بن گیا۔ ہم اسے محض اتفاق نہیں کہہ سکتے جبکہ قائد اعظم خود کہہ گئے ہوں کہ وہ سب سے زیادہ علامہ اقبال کے افکار سے متاثر تھے۔ علامہ اقبال صرف قائد اعظم کے پسندیدہ فلسفی نہیں تھے بلکہ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ ہر تحریک کا ایک فلسفی ہوتا ہے اور وہ پوری تحریک جو سر سید احمد خان سے شروع ہو کر بر صغیر کی آزادی تک پہنچی، اس تحریک کے نمائندہ فلسفی علامہ اقبال تھے۔ قائد اعظم نے اس تحریک کو بر صغیر کے مسلمانوں کی نشت الثانیہ قرار دیا۔ اس کے بارے میں ایک مکمل سیریز اس چینل پر موجود ہے۔ لیکن قائد اعظم کے نزدیک اقبال کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم کے نزدیک علامہ اقبال کی تیسری حیثیت یہ ہے کہ دور جدید میں اسلام کی سب سے بہتر تشریح علامہ اقبال نے پیش کی ہے۔ چنانچہ جسے ہم علامہ اقبال کا فلسفہ کہتے ہیں، اصل میں وہ اسلام کی تشریح کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور قائد اعظم کے لحاظ سے یہ اسلام کی وہ تشریح ہے جو ہمارے زمانے کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے۔ قائد اعظم کے نزدیک علامہ اقبال کی چوتھی حیثیت یہ ہے کہ علامہ اقبال ایک عملی سیاستداں تھے۔ علامہ اقبال کی اس حیثیت کی مکمل اور مستند تفصیل میری کتاب اقبال کی منزل میں دیکھی جا سکتی ہے۔ قائد اعظم کے نزدیک علامہ اقبال کی 5ویں حیثیت یہ ہے کہ وہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ یہ سیریز علامہ اقبال کے فلسفے کے بارے میں ہے جو حقیقت میں اتنا آسان ہے کہ ایک بچے کی سمجھ میں بھی آ سکتا ہے اور کوئی ان پڑھ شخص جو پڑھنا لکھنا بھی نہ جانتا ہو وہ بھی اسے سمجھ سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ علامہ اقبال کی ان 5 حیثیتوں کو تسلیم کیا جائے جو قائد اعظم نے بیان کی ہیں۔ علامہ اقبال کے فلسفے کو مشکل بنانے والے اصل میں وہ لوگ ہیں جو علامہ اقبال کی ان 5 حیثیتوں میں سے کسی نہ کسی حیثیت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے بات الجھ جاتی ہے۔ اس سیریز میں ہم ان 5 حیثیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ اقبال کے فلسفے کو 9 بنیادی اصولوں کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے پہلا اصول اگلی قسط میں بیان کیا جا رہا ہے۔ انسان کی اصل فطرت ارادے میں ہے نہ کہ عقل یا سمجھ میں۔ پورے جملے پر غور کرنے سے پہلے صرف ان الفاظ پر رک جائیے کہ انسان کی اصل فطرت، کیونکہ ان الفاظ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے
کہ یہاں علامہ اقبال ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے لحاظ سے انسان اصل میں کیا چیز ہے، اور ہم فرض کر سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے انسانی زندگی کے حوالے سے دوسری جتنی باتیں بھی کہی ہوں گی، انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی۔ عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ انسانی شخصیت کے 3 بنیادی پہلو ہیں: ارادہ، عقل اور محسوسات۔ ارادے سے مراد یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ عقل کا تعلق سوچ، سمجھ، علم اور خیالات سے ہے، اور محسوسات کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم کیا محسوس کرتے ہیں۔ علامہ اقبال سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف کے مطابق ان تینوں میں سے ارادہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہماری عقل، سمجھ اور محسوسات وغیرہ ثانوی حیثیت کے حامل ہیں۔ دور جدید میں فرانسیسی مفکر روسو نے یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کرتے ہوئے لکھا کہ جانور بھی محسوسات رکھتے ہیں، جانور بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن جانور اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوتے بلکہ جبلت کے پابند ہوتے ہیں۔ صرف انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو ایک عمل کرے اور چاہے تو اس عمل کو کرنے سے گریز کرے۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ علامہ اقبال کے لحاظ سے جو بات انسان کو انسان بناتی ہے وہ عقل اور سمجھ نہیں بلکہ ارادہ ہے۔ ارادے کو نیت بھی کہتے ہیں، رضا بھی کہتے ہیں، جیسا کہ اس مشہور مصرے میں ہے: خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں عشق، عمل اور فقر کے الفاظ بھی عموماً کسی نہ کسی طرح اسی موضوع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ خودی کی اصطلاح کا تعلق بھی اسی نقطے سے ہے۔ اس کی تفصیل کسی علیحدہ ویڈیو میں پیش کی جا سکتی ہے، لیکن آسان ترین الفاظ میں اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ خودی سے مراد روح یا نفس کا ایک ایسا تصور ہے جس میں ارادے کو بنیادی اہمیت حاصل ہو۔ اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ دور جدید میں اس مسئلے پر کسی بحث کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے کہ انسان کی اصل فطرت ارادے میں ظاہر ہوتی ہے یا کسی اور چیز میں، اس لیے کہ دور جدید میں ہر مہذب معاشرہ عملی اعتبار سے اسی اصول پر استوار ہے، جس کی سب سے بڑی مثال ایک شہری کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے فیصلے کر سکے، بشرطے کہ اس کی وجہ سے دوسرے شہریوں کا یہی حق مجروح نہ ہوتا ہو۔ ہر شہری کا ووٹ ڈالنے کا حق بھی اسی بنیاد پر تسلیم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جن مذاہب یا فرقوں کے نزدیک انسان کی اصل فطرت ارادے کی بجائے کسی اور چیز میں مضمر ہے، وہ بھی اپنے مذہبی عقائد کو ذاتی معاملہ قرار دیتے ہوئے عملی اعتبار سے اپنے معاشرے کو اسی اصول کے مطابق استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم قائد اعظم کی اس بات پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کا فلسفہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ علامہ اقبال نے اس اصول کو مکمل طور پر واضح کیا ہے جس پر پوری جدید تہذیب کی بنیاد ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال کے فلسفے کا پہلا بنیادی اصول اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی اصل فطرت اس کے ارادے میں ہے۔ یہ اصل فطرت اچھی ہے یا بری، یہ ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ علامہ اقبال کی طرف سے ہمارے سوال کا جواب ان الفاظ میں سامنے آتا ہے کہ انسان کی اخلاقی فطرت کے بارے میں بھی اسلام کی تعلیم دوسرے نظاموں سے مختلف ہے۔ اسلامی عقائد کے لحاظ سے انسان فطری طور پر نیک اور پرامن ہے۔ دور جدید میں فرانسیسی مفکر روسو نے بھی یہی موقف اختیار کیا اور اسی پر جدید تہذیب کی بنیاد ہے۔
مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان فطری طور پر برا ہے اور اس کی اپنی فطرت ہی اسے برائی کی طرف مائل کرتی ہے، تو پھر ہمیں اپنے معاشرے اور قانون کی بنیاد بھی اس مفروضے پر رکھنی پڑے گی کہ ہر شخص مجرم ہے جب تک اس کی بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ آج ہر مہذب معاشرے کے قانون کی بنیاد اس کے بالکل برعکس اس مفروضے پر ہے کہ ہر شخص بے گناہ ہے جب تک وہ مجرم ثابت نہ ہو جائے۔ چنانچہ روسو سمجھتا تھا کہ اب ہمیں اس مسئلے پر کسی مذہبی بحث کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے جن مذاہب کے نزدیک انسان فطری طور پر اچھا نہیں ہے، وہ اپنے اپنے مذہبی عقائد کو ذاتی سطح پر برقرار رکھتے ہوئے بھی اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ ہم معاشرتی زندگی اور قانون کی بنیاد بہرحال اسی اصول پر قائم کریں کہ انسان کو فطری طور پر اچھا سمجھا جائے۔ اسی اصول سے یہ نقطہ بھی برآمد ہوتا ہے کہ ایک معاشرے کی متفقہ رائے نہ کبھی غلط ہو سکتی ہے اور نہ ہی ظلم اور برائی کا حکم دے سکتی ہے۔ یہی مفروضہ اصل میں جمہوریت کی بنیاد بھی ہے، کیونکہ اس کے بغیر جمہوریت کا کوئی جواز قائم نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے دکھایا ہے کہ یہ نقطہ اسلام میں محض ایک مفروضہ نہیں ہے، بلکہ شروع ہی سے اسلامی تصور حیات کا ایک لازمی حصہ رہا ہے۔ شریعت میں اسے اجماع کا نام دیا گیا، اگرچہ ماضی میں اس کا اطلاق بہت محدود رہا، لیکن سر سید احمد خان کے ساتھ جو مسلم نشست الثانیہ شروع ہوئی، اس میں اتفاق رائے کا اصول بڑے وسیع پیمانے پر نافذ ہونے لگا، جس کی مثالیں اس چینل سے پیش کیے جانے والے دوسرے سلسلوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال کے فلسفے کا دوسرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے انسان فطری طور پر نیک ہے۔ لیکن اگر انسان فطری طور پر نیک ہے تو پھر برائی پر کیوں آمادہ ہوتا ہے؟ یہ ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ علامہ اقبال کے مطابق تمام برائیاں اصل میں کسی نہ کسی قسم کے خوف سے پیدا ہوتی ہیں، اور خوف کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ماحول کی حقیقت سے آگاہ نہ ہوں۔ خدا پر مکمل بھروسہ نہ ہونا دوسری وجہ ہے جو خوف کو جنم دے سکتی ہے۔ ماحول سے مراد ہمارے قدرتی ماحول کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرہ اور وہ تمام انسان بھی ہیں جن سے ہمیں اپنی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ انسانی معاشرے میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ غربت اور جرائم سے مکمل طور پر آزاد ہو جائے، جیسا کہ ہم آئندہ قسط میں دیکھیں گے۔ اپنے ماحول کی حقیقت سے واقف نہ ہونے کی ایک اور مثال یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے اور دنیا کے دوسرے معاشروں کے درمیان اس گہرے روحانی تعلق سے بے خبر ہیں جسے ایک اور قسط میں واضح کیا جائے گا۔ ایک اور مثال اپنے معاشرے کے ساتھ خود اپنے اس تعلق سے بے خبر ہونا ہے، جسے اس سیریز کی بعض آئندہ اقساط میں تفصیل کے ساتھ واضح کیا جائے گا۔ خدا پر مکمل بھروسہ نہ ہونے کی ایک مثال یہ ہے کہ ہم اپنے ان عظیم امکانات سے بے خبر ہوں جو خدا نے ہر انسان میں رکھے ہیں۔ دوسری طرف خدا پر مکمل بھروسے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنی قوم کی تقدیر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کے قابل بنیں۔ علامہ اقبال کے مطابق خدا سے وفاداری ایک طرح سے خود اپنی ذات کے اعلیٰ ترین پہلوؤں کے ساتھ وفاداری کے مترادف ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کے فلسفے کے ابتدائی نکات انسانی معاشرے سے خوف کو دور کرنے پر مرکوز ہیں۔ ان کے اپنے الفاظ میں اسلام کا اخلاقی نصب العین یہ ہے کہ انسان کو خوف سے آزاد کیا جائے اور اس طرح اسے اپنی شخصیت کا احساس دلایا جائے، اسے شعور دلایا جائے کہ وہ خود طاقت کا سرچشمہ ہے۔ انسان کا یہ تصور کہ وہ لامحدود طاقت رکھنے والی ایک شخصیت ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ معیار ہے
جس پر تمام انسانی افعال کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ جو چیز بھی انسان میں اپنی انفرادیت کے احساس کو شدت دے وہ اچھی ہے، جو بھی چیز اس احساس کو کمزور کرے وہ بری ہے۔ انسان میں ایک بھرپور عزت نفس پیدا کر دیجئے، اسے خدا کی زمین کی وسعت میں بے خوفی اور آزادی کے ساتھ حرکت کرنے دیجئے، اور وہ دوسروں کی بھی عزت کرے گا اور پوری طرح نیک بھی ہو جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی علامہ اقبال کے فلسفے کی یہی تشریح ہمارے سامنے پیش کی تھی۔ علامہ اقبال کے فلسفے کا تیسرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ تمام برائیاں اصل میں کسی نہ کسی قسم کے خوف سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس بات کی اصل اہمیت یہ ہے کہ اگر تمام برائیوں کا سرچشمہ انسان کے اپنے اندر نہیں ہے بلکہ باہر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی دنیا سے تمام برائیاں مکمل طور پر ختم بھی کی جا سکتی ہیں۔ علامہ اقبال کے مطابق اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی کی انتہا یہ ہے کہ وہ خوف اور غم سے مکمل طور پر آزاد ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن شریف نے جنت میں رہنے والوں کی یہی کیفیت بیان کی ہے۔ چنانچہ یہ تو واضح ہے کہ اسلام میں نجات کا تصور یہی ہے، لیکن علامہ اقبال کے مطابق اس دنیاوی زندگی میں بھی خوف اور غم سے آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان کے اپنے الفاظ میں ارتقاء کے عمل میں سے گناہ اور تکلیف کا مکمل طور پر خارج ہو جانا اور انسان کی فطری اچھائی کا یقین اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ مغرب کی جدید تہذیب کی بنیاد رکھنے والے بعض عظیم مفکروں اور فنکاروں کا خیال بھی یہی تھا، جیسا کہ اس چینل سے پیش کی جانے والی ایک اور ویڈیو میں واضح کیا گیا۔ علامہ اقبال کے مطابق یورپ کی جدید تہذیب کا آغاز اس تحریک کے ساتھ ہوتا ہے جسے انلائٹنمنٹ یعنی روشن خیالی کہا جاتا ہے۔ اس تحریک نے یورپ میں جمہوریت کو فروغ دیا اور آزادی، مساوات اور اخوت کے رجحانات کا آغاز کیا۔ ان تمام رجحانات کے پیچھے یہ خیال کار فرما تھا کہ جس طرح ظاہری دنیا قدرت کے بعض قوانین کے ماتحت ہے، بالکل اسی طرح انسانی معاشرے میں بھی قدرت کا ایک قانون جاری و ساری ہے۔ فرانسیسی مفکر روسو نے کہا کہ اس قانون قدرت کو دریافت کر کے ہم غربت اور خوف سے نجات پا سکتے ہیں اور دنیا میں ہمیشہ کے لیے امن قائم کر سکتے ہیں۔ یہی خیال جرمن مفکر کانٹ کے فلسفے میں ایک خاص اہمیت اختیار کر گیا۔ جرمنی کے فلسفی شاعر گوئٹے نے اپنے عظیم ترین شاہکار میں دکھایا کہ انسانی تاریخ اپنے تمام اچھے اور برے واقعات کے ذریعے اس منزل کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں کوئی قوم غلام نہ ہو۔ جرمن شاعر شلر نے انسانی وحدت کا گیت لکھا جسے جرمنی ہی کے موسیقار بیتھوون نے اپنی سمفنی کا حصہ بنایا، جو آج یورپین یونین کا سرکاری ترانہ ہے۔ علامہ اقبال نے ہمارے سامنے اس قسم کے معاشرے کی ایک واضح تصویر پیش کی ہے اور اسے مرغدین کا نام دیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل بھی ایک اور ویڈیو میں پیش کی جا چکی ہے۔ مرغدین کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ غربت اور خوف سے آزاد ہے۔ علامہ اقبال نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہاں بلند عمارتیں ہیں، لوگ خوش شکل، نرم طبیعت اور میٹھی زبان والے ہیں۔ ان کا تخیل کسی سے کچھ سیکھے بغیر ہی سورج کی روشنی سے سونا چاندی برآمد کر لیتا ہے۔ علم و ہنر کا مقصد صرف خدمت کرنا ہے۔ وہاں کام کو دولت سے نہیں تولا جاتا، کرنسی کا رواج نہیں ہے، طبیعتوں پر مشینوں کی حکومت نہیں ہے۔ کسان محنتی ہیں اور پوری فصل کے خود ہی مالک ہیں، کیونکہ جاگیردار کا کوئی تصور نہیں ہے۔
جرم کا کوئی وجود نہیں، اس لیے پولیس بھی نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں لکھتا، نہ کوئی بے روزگار ہے، اور نہ ہی بازاروں میں بھکاریوں کی دلخراش صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال کے فلسفے کا چوتھا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ خوف اور غم سے مکمل طور پر نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس قسم کے معاشرے کو حقیقت کا روپ دینا ہی علامہ اقبال کے فلسفے کا اصل مقصد ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس معاشرے کو آج کی دنیا میں تعمیر کرنے کے لیے علامہ اقبال نے ہمیں کیا رہنمائی فراہم کی ہے۔ علامہ اقبال کی تحریروں میں سے یہ اقتباس اس لیے بہت اہم ہے کہ یہاں وہ اپنے الفاظ میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے نزدیک جدید تاریخ کی سب سے زیادہ قابل ذکر بات کون سی ہے۔ جدید تاریخ میں ان کا اپنا زمانہ بھی شامل ہے اور ہمارا زمانہ بھی۔ علامہ اقبال کے لحاظ سے اس زمانے کی سب سے زیادہ قابل ذکر بات وہ بے پناہ تیزی ہے جس کے ساتھ دنیائے اسلام روحانی طور پر مغرب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ روحانی طور پر بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی، یعنی مغرب کی سطحی قسم کی نقالی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور یہ عمل صرف پڑھے لکھے لوگوں تک محدود بھی نہیں ہے بلکہ عوام اس میں برابر کے شریک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمل بے پناہ تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال اس لیے اسے برا نہیں سمجھتے کہ مغرب کی جدید تہذیب کم سے کم اپنے علمی پہلوؤں کے اعتبار سے اسلامی تہذیب ہی کے بعض پہلوؤں کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے۔ اگر ہم جاننا چاہیں کہ کس لحاظ سے مغربی تہذیب اپنے علمی پہلوؤں کے اعتبار سے اسلامی تہذیب کے کسی بھی پہلو کی توثیق قرار دی جا سکتی ہے، تو سب سے پہلے یہ جواب سامنے آئے گا کہ اس تہذیب کے بانیوں میں سے بعض نے خود ہی اس بات کی نشاندہی کر دی تھی، جیسا کہ اس چینل سے پیش کی جانے والی ایک اور ویڈیو میں بیان کیا جا چکا ہے۔ جدید یورپ کی بنیاد رکھنے والے ان مصنفوں، مفکروں اور فنکاروں میں سے اکثر نے اس بات کی نشاندہی کی کہ یہ تمام خیالات قرآن شریف میں بھی موجود ہیں۔ روسو نے دکھایا کہ واحد قابل عمل سیاسی نظام وہی ہے جو قرآن شریف نے پیش کیا اور جسے خلفائے راشدین نے دنیا میں رائج کر کے دکھایا۔ روسو نے قرآن سے جو سیاسی اصول اخذ کر کے پیش کیے وہی دور جدید میں جمہوریت کی بنیاد بن گئے۔ اگرچہ یورپ ان اصولوں پر اس طرح عمل نہ کر سکا جس طرح روسو نے تجویز کیا تھا، اس کی بجائے یورپ ایک استعمار کو جنم دے بیٹھا جس نے آہستہ آہستہ روشن خیالی کی تحریک کو ختم کر دیا۔ جدید مغربی تہذیب کے اسلامی تہذیب ہی کے بعض پہلوؤں کی توسیع ہونے کا ایک اور مطلب جو علامہ اقبال کی تحریروں میں ہمارے سامنے آتا ہے یہ ہے کہ علامہ اقبال کے فلسفے کے پہلے 4 بنیادی نکات جو گزشتہ اقساط میں پیش کیے گئے اور جو علامہ اقبال کے لحاظ سے اسلامی تصور حیات کی عکاسی کرتے ہیں، مغرب کی جدید تہذیب کی بنیاد بھی انہی پر ہے۔ چنانچہ ایک تیسرا جواب خود بخود ہمارے سامنے آتا ہے جو یہ ہے کہ اب ان دونوں تہذیبوں کا مقصد بھی ایک ہے اور وہ دنیا سے خوف اور مصائب کو پوری طرح دور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے بنیادی عقائد توحید اور رسالت ہیں، اور علامہ اقبال کے نزدیک ان دونوں کا تعلق اخوت، مساوات اور آزادی کے ساتھ ہے جو اب مغرب کے آئیڈیلز بھی بن چکے ہیں۔ یہ بات بھی اس چینل سے پیش کی جانے والی ایک اور ویڈیو میں بیان کی جا چکی ہے۔ مساوات، اخوت اور آزادی، یہ 3 آئیڈیل اصول علامہ اقبال کے لحاظ سے توحید کے عملی پہلو کی روح ہیں
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا مقصد بھی ان تینوں اصولوں کو ساری دنیا میں رائج کر دینا تھا۔ چنانچہ علامہ اقبال کے فلسفے کا 5واں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اسلام اور جدید مغربی تہذیب ایک مشترکہ تصور حیات رکھتے ہیں۔ چونکہ ہمارے زمانے کی باقی تہذیبوں نے بھی جدید مغربی تہذیب کے اثرات قبول کیے ہیں، اس لیے یہ تصور حیات صرف اسلام اور مغرب تک محدود نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے پوری دنیا میں رائج ہے۔ علامہ اقبال کا فلسفہ اسی تصور حیات کی تشریح ہے، اس لیے حقیقت میں وہ ایک عالمی فلسفہ ہے جو دنیا کی ہر قوم کو خوف اور مصائب سے آزادی حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ البتہ ان اصولوں کو عملی صورت دینے کا طریقہ ہر معاشرے میں مختلف ہو سکتا ہے۔ مسلم معاشروں کے لیے یہ طریقہ کیا ہے، یہ ہم آئندہ اقساط میں دیکھیں گے۔ علامہ اقبال کے لحاظ سے مسلم معاشرے کی ساخت میں 3 بنیادی عناصر ہیں۔ ان میں سے پہلا عنصر عقیدہ ہے، جس پر حقیقت میں مسلم معاشرے کی بنیاد ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے جو ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا ہے۔ توحید کے عملی پہلو کی روح اخوت، آزادی اور مساوات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ تینوں اصول پوری دنیا میں رائج ہو جائیں۔ البتہ علامہ اقبال کے لحاظ سے اسلام نے ان تینوں اصولوں کو جس طرح پیش کیا ہے وہ ان اصولوں کی موجودہ مغربی صورت سے کچھ مختلف ہے، جیسا کہ اس چینل سے پیش کی جانے والی ایک اور ویڈیو میں بیان ہو چکا ہے۔ آج دنیا میں اخوت کا جو تصور رائج ہے اور جو ہمارے ذہنوں میں بھی موجود ہے وہ محض ایک خوشگوار جذبے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن اخوت کا اسلامی تصور علامہ اقبال کے نزدیک یہ ہے کہ قوم کے ہر فرد کے پاس وہی طاقت موجود ہو جو پوری قوم کے پاس ہے۔ مساوات کا مروجہ تصور اس وقت مشرق اور مغرب میں یہی ہے کہ مجرم کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو۔ لیکن علامہ اقبال کے لحاظ سے اس مساوات کو عملی طور پر قائم کرنا صرف اس وقت ممکن ہوگا جب یہ بات واضح ہو جائے کہ خدا کا قانون انسانی زندگیوں میں اپنے آپ کو خود بخود نافذ کرتا ہے اور چھوٹے بڑے کا امتیاز نہیں کرتا۔ آزادی کا تصور ہمارے زمانے میں بعض انفرادی حقوق تک محدود ہو گیا ہے جو ریاست سے مانگ کر حاصل کیے جاتے ہیں اور صرف اس وقت تک میسر رہتے ہیں جب تک ریاست کی مرضی ہو۔ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری۔ علامہ اقبال کے مطابق آزادی کا اسلامی مفہوم یہ ہے کہ فرد جس اجتماعی خودی کا حصہ ہے اس اجتماعی خودی کو ہمیشہ زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہو۔ ایک اور بہت بڑا فرق یہ ہے کہ مغرب میں یہ اصول دانشوروں نے اپنے اپنے معاشروں کے عوام کے سامنے پیش کیے، جبکہ مسلم معاشروں میں یہ مذہبی عقیدے کا حصہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی سے عوام کے پاس موجود ہیں۔ بہرحال علامہ اقبال کے فلسفے کا چھٹا بنیادی اصول یہ ہے کہ مسلم معاشرے کی ساخت جن 3 عناصر پر مشتمل ہے ان میں سے پہلا عنصر عقیدہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلم معاشرے کو قائم رکھنے والے باقی دونوں عناصر کیا ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلم معاشرے کا وجود جن 3 چیزوں کی مدد سے برقرار رہتا ہے وہ عقیدے کے ساتھ ساتھ کچھ خاص قسم کے سیاسی اور قانونی ادارے اور ایک خاص قسم کی ثقافت یعنی کلچر ہیں۔ علامہ اقبال جن سیاسی اور قانونی اداروں کی بات کر رہے ہیں ان سے ہم اگلی قسط میں واقف ہوں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی ثقافت یا کلچر کو وہ مسلم معاشرے کے وجود کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں اور کیوں۔ ثقافت یا کلچر سے علامہ اقبال کی مراد انسانی ذہن کی تمام تخلیقات ہیں، چنانچہ اس میں ہر طرح کے علوم کے ساتھ ساتھ ادبیات اور فنون لطیفہ خاص طور پر اہم ہیں۔ جس قسم کے ادبیات اور فنون لطیفہ مسلم معاشرے کے وجود کے لیے ضروری ہیں
ان کے لیے علامہ اقبال نے یونیفارم کلچر کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اردو میں اسے یک رنگ ثقافت کہا گیا ہے۔ یونیفارم یعنی یک رنگ ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ادب اور فن کی کوئی تخلیق محض کسی ایک خطے کی بجائے ساری دنیا کے مسلمانوں کے آئیڈیلز کی عکاسی کرتی ہو۔ اس کی بہت بڑی بڑی مثالوں میں شیخ فرید الدین عطار کا سیمرغ، نظامی گنجوی کی لیلا، مولانا روم کی مثنوی اور اسلامی تعمیرات کے بعض نمونے شامل ہیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی تخلیق کسی ایک خطے کے مسلمانوں میں ہی عوام اور خواص دونوں میں بیک وقت مقبول ہو۔ یہ وہی چیز ہے جسے مولانا حالی کے حوالے سے ہم جمہوری ادب کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال جس چیز کو مسلمانوں کا یونیفارم کلچر کہہ رہے ہیں، اس کی تفصیل اس چینل سے پیش کی جانے والی ایک اور سیریز میں دیکھی جا سکتی ہے۔ وہاں یونیفارم کلچر کے وہ نمائندے بھی متعارف کروائے گئے ہیں جو علامہ اقبال کے بعد ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل اس ادب کی لے پر دھڑکنا سیکھے۔ علامہ اقبال نے اسے انٹرنل ٹرانسفارمیشن کہا ہے، یعنی باطنی طور پر یا اندر سے اپنے آپ کو بدلنا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ میں یہ تبدیلی نہیں لائیں گے کہ ہمارے دل ہمارے یونیفارم کلچر کی تخلیقات کی لے پر دھڑکنا سیکھے، اس وقت تک ہم اپنے معاشرے کی اصل زندگی میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہو سکیں گے۔ یعنی ہم اپنی مرضی اپنی قوم سے منوانے کی کوشش کرتے رہیں گے اور ہم میں یہ سلیقہ پیدا نہیں ہوگا کہ ہم قوم کی مرضی معلوم کر سکیں اور اسے پورا کر سکیں۔ جیسا کہ ایک اور ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے، ہمارے اور پاکستان بنانے والوں کے رویوں میں یہی بنیادی فرق آ چکا ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہمیں یا ہمارے کسی رہنما کو سوچنا چاہیے کہ قوم کے لیے کیا بہتر ہے اور پھر اسے قوم سے منوانا چاہیے، جبکہ قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ انہیں یہ حق نہیں ہے کہ وہ قوم کو بتائیں کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے، بلکہ وہ اپنا فرض سمجھتے تھے کہ قوم کی مرضی معلوم کر کے اسے پورا کریں۔ یہ بات قائد اعظم نے ہر موقع پر واضح کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ علامہ اقبال کے فلسفے کا 7واں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مسلم معاشرہ جن 3 چیزوں کی مدد سے قائم رہتا ہے، ان میں سے دوسری چیز یعنی مسلم معاشرے کی ساخت میں دوسرا عنصر یونیفارم کلچر ہے، جسے ہم یکرنگ ثقافت بھی کہہ سکتے ہیں، اور فرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل و دماغ کو اس کلچر کے رنگ میں رنگ لے۔ اب ہم تیسرے عنصر کو دیکھیں گے جو بعض مخصوص اداروں پر مشتمل ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلم معاشرے کا وجود جن 3 چیزوں کی مدد سے برقرار رہتا ہے، وہ عقیدے کے ساتھ ساتھ کچھ خاص قسم کے سیاسی اور قانونی ادارے اور ایک خاص قسم کی ثقافت یعنی کلچر ہیں۔ علامہ اقبال جس قسم کی ثقافت یعنی کلچر کی بات کر رہے ہیں، اس کا تعارف گزشتہ قسط میں ہو چکا ہے۔ اب ہم ان سیاسی اور قانونی اداروں کو دیکھیں گے جنہیں وہ مسلم معاشرے کے وجود کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ سیاسی اور قانونی اداروں سے علامہ اقبال کی مراد وہ اصول ہیں جن پر سیاسی اور قانونی ادارے قائم ہوتے ہیں۔ یہ وہی اصول ہیں جنہیں ہم نے ایک اور سیریز میں قائد اعظم محمد علی جناح کے سیاسی اصولوں کے طور پر دیکھا ہے، جن میں سب سے اہم اصول اتفاق رائے کا تصور ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔ ان اصولوں کو علامہ اقبال نے کامن انسٹیٹیوشنز یعنی مشترک ادارے اور عام ادارے بھی کہا ہے۔ یہ اصول 2 لحاظ سے مشترک اور عام ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ اصول مذہب ہی میں سے برآمد ہوئے ہیں، اس لیے یہ تمام مسلمان معاشروں کے ضمیر میں کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہیں، خواہ جغرافیائی اعتبار سے وہ مسلم معاشرے دنیا کے کسی بھی حصے میں واقع ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر مسلم معاشرے میں یہ اصول بیک وقت عوام اور خواص کے دلوں میں مشترک ہو سکتے ہیں۔ ایک مسلمان خواہ سیاست اور قانون سے واقف نہ ہو اور خواہ اس نے تعلیم بھی حاصل نہ کی ہو،
तब भी ये उसूल कुदरती तौर पर उसके दिल में मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि ये तमाम उसूल उसी मजहबी अकीदे से बरामद हुए हैं जो मजहबी अकीदा हर मुसलमान के दिल में मौजूद है। हम में से हर एक के लिए ज़रूरी है कि हमारा अमल इन उसूलों के साथ हमाहंग हो जाए। अल्लामा इकबाल ने इसे एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन कहा है, यानी ज़ाहिरी तौर पर या बाहर से अपने आप को बदलना। जैसा कि हमने गुज़िश्ता किस्त में देखा था, जब हमारे दिल हमारे यूनिफॉर्म कल्चर की तख्लीकात की लय पर धड़कना सीखते हैं तो वो एक बातिनी तब्दीली यानी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है और हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपने मुआशरे की असल जिंदगी में हिस्सा लेने के काबिल हो सकें। अब हम देख सकते हैं कि उस बातिनी तब्दीली के साथ साथ एक ज़ाहिरी तब्दीली भी ज़रूरी है, और वो यही है कि हमारा अमल उन उसूलों के साथ हमाहंग हो जाए जिनकी निशानदही अल्लामा इकबाल ने इस्लाम के सियासी और कानूनी इदारों के तौर पर कर दी है। जब तक हम अपने आप में ये तब्दीली नहीं लाएंगे कि हमारा अमल इन उसूलों के साथ हमाहंग होने लगे, उस वक्त तक हम अपने मुआशरे की असल जिंदगी में हिस्सा लेने के काबिल नहीं हो सकेंगे। यानी हम अपनी मर्जी अपनी कौम से मनवाने की कोशिश करते रहेंगे और हम में ये सलीका पैदा नहीं होगा कि हम कौम की मर्जी मालूम कर सकें और उसे पूरा कर सकें। जैसा कि एक और वीडियो में बयान किया गया है, हमारे और पाकिस्तान बनाने वालों के रवैयों में यही बुनियादी फर्क आ चुका है। चुनाचे अल्लामा इकबाल के फलसफे का 8वां बुनियादी नुक्ता ये है कि मुस्लिम मुआशरा जिन 3 चीज़ों की मदद से कायम रहता है, उनमें से तीसरी चीज़ यानी मुस्लिम मुआशरे की साख्त में तीसरा उन्सर बाज़ मखसूस कानूनी और सियासी उसूलों पर मबनी है। फ़र्द के लिए ये ज़रूरी है कि अपने अमल को इन उसूलों के साथ हमाहंग कर ले। अब हम ये देखेंगे कि उन 8 निकात के ज़रिए और अपने पूरे फ़लसफ़े के ज़रिए अल्लामा इकबाल क्या हासिल करना चाहते हैं। अल्लामा इकबाल के लिहाज से मज़हब का मकसद ज़िंदगी के बारे में सोचना नहीं है। जैसा कि हम एक गुज़िश्ता किस्त में देख चुके हैं, अल्लामा इकबाल के नज़दीक इंसान की असल फितरत इरादे में मुज़मिर है, ना कि अक्ल और समझ में। चुनाचे ये कुदरती बात है कि मज़हब का मकसद भी अक्ल और समझ की तस्कीन करने की बजाय इरादे को तक़वियत पहुँचाना हो। चूँकि इरादे का बेहतरीन इजहार अमल के ज़रिए होता है, इसलिए अल्लामा इकबाल के लिहाज से मज़हब के असल मकासद भी अमली हैं और वो सिर्फ 2 हैं। मज़हब का पहला बुनियादी मकसद ये है कि तमाम अफराद एक मखसूस किस्म की शख्सियत में ढल जाएं, और मज़हब का दूसरा बुनियादी मकसद उस मखसूस शख्सियत की मुनासिबत से एक नई कायनात को वजूद में लाना है। मज़हब के यही दोनों मकासद अल्लामा इकबाल के पूरे फ़लसफ़े के बुनियादी मकासद भी करार दिए जा सकते हैं, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुताबिक अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा असल में दीन इस्लाम ही की एक तशरीह है। चुनाचे अब हम ये देखेंगे कि उन 2 बुनियादी मकासद में से पहले मकसद के तहत अल्लामा इकबाल हमें किस किस्म की शख्सियत बनाना चाहते हैं। जैसा कि हम गुज़िश्ता 2 अक़सात में देख चुके हैं, अल्लामा इकबाल चाहते हैं कि बातिनी तौर पर हमारे दिलो दिमाग उन उलूम व फ़नून के रंग में रंगे हुए हों जिन्हें अल्लामा इकबाल ने हमारा यूनिफॉर्म कल्चर यानी यकरंग सकाफत करार दिया है, और ज़ाहिरी तौर पर भी हमारा अमल उन उसूलों के साथ हमाहंग हो जिन्हें अल्लामा इकबाल ने इस्लामी कानून और सियासत की बुनियाद करार दिया है। इस किस्म की शख्सियत की तारीफ अल्लामा इकबाल ने इन अल्फाज में की है कि अगर हम अपनी मिल्लत की ज़िंदगी में एक तसलसल चाहते हैं तो हमें इस किस्म का किरदार पैदा करना चाहिए जो हर कीमत पर अपनी खुसूसियात बरकरार रखता है, और अगरचे वो दूसरी किस्म के तमाम किरदारों की अच्छाइयाँ अपने अंदर जज्ब करता रहता है, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ अपनी ज़िंदगी से उन तमाम असरात को खारिज भी करता रहता है जो उसकी महबूब रिवायात और इदारों के मुखालिफ हों। महबूब रिवायात और इदारों से अल्लामा इकबाल की मुराद वही यकरंग सकाफत और सियासी उसूल हैं जिनका तज़करा पहले हो चुका है।
اس شخصیت کی مناسبت سے ایک نئی دنیا کو وجود میں لانا علامہ اقبال کے فلسفے کا دوسرا بنیادی مقصد ہے۔ اس دنیا کو علامہ اقبال نے مرغ دین کا نام دیا ہے اور ہم اس کی تفصیل ایک گزشتہ قسط میں دیکھ چکے ہیں۔ یہاں ہم صرف اتنا اضافہ کر سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کے لحاظ سے اگر ہم ویسی شخصیت بن جائیں جیسی علامہ اقبال چاہتے ہیں تو معاشرہ خود بخود مرغ دین ہو جائے گا۔ چنانچہ علامہ اقبال کے فلسفے کا نواں اور آخری بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اس قسم کا کردار پیدا کرنا چاہیے جو ہر قیمت پر اپنی محبوب روایات اور اداروں یعنی اپنی یکرنگ ثقافت اور بنیادی سیاسی اصولوں پر قائم رہتا ہے۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹکا ہے۔